تو سر اہل سنت والجماعت والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اب اگر آپ بریلویوں کو لیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر آپ دیوبند کو لیں گے، یہ کیا دیوبند اور بریلوی اور یہ فرقے کہلائیں گے؟ یہ کیا ہیں سر؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ گائیڈ کریں. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کہا کتنے اچھے مین موضوع پر موقع پر آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ ٹاپک وہی چل رہا ہے. اب جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت ہوگا جو جنت میں جا رہے ہوں گے، تو اس پر آپ علیہ السلام کا تربیت یافتہ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ایتھینٹک ہے، افقہ الناس، وہ بھی فقیہ صحابی، اس نے یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت کی نشانیاں کیا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کہتا ہے میں جاؤں گا، کہتا ہے میں جاؤں گا. جی ہاں سر، تو مطلب عام عوام تو اس بات میں، عام مسلمان پریشان ہے کہ وہ کس کی طرف جائے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا. ہمارا جو چینل ہے نا، دیکھیں فروعی مسائل میں ہمارے اور بریلویوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے، وہ بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جو وہابی ہے، یہ جو دیوبندی ہے، یہ تو صرف ایک ٹائٹل ہے، صرف اور صرف پہچان کے لیے کہ بریلویوں کے اور دیوبند کے درمیان تھوڑا سا اختلاف یہ آیا کہ کچھ لوگ جو ہے بدعت کی طرف چلے گئے، تو لہٰذا اپنے آپ کو ریپرزینٹ بنانے کے لیے کہ وہ کیا دیوبند والے 1857 سے پہلے دیوبند والے نہیں تھے کیا؟ جی تھے. یہ دیوبند والے کون ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے؟ ہیں، بالکل ہے. تو یہ آ رہا تھا نا، یہ اسی وقت سے یہ آ رہے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے تو سارے کے سارے صحابہ کے طریقے پر تھے، یہ حنفی کہاں سے آیا؟ تو حنفی نے تو امام ابو حنیفہ نے صرف اور صرف صحابہ کے وہی مسائل ان کو کمپائل کیا اور اس کو نام دے دیا حنفی، تاکہ ریپرزینٹ کر سکیں، تاکہ کوئی باہر سے آ کر اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کر سکیں. تو کیا امام ابو حنیفہ خود جو ہے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھا؟ جی اسی میں تھے. آپ کو پتہ ہے بزرگ کیا بولتے ہیں؟ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا پہلا ٹولہ انبیاء کرام ہے، اور اس کا دوسرا ٹولہ اس کا صحابہ کرام ہے، تیسرا ٹولہ اس کا جو ہے وہ فقیہ صحابہ ہے، امام ابو حنیفہ ائمہ کرام ہو گئے. چوتھی ٹولی جو ہے اس کے جو ہے محدثین ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ. اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے سارے صلحاء اور علماء اور ہم جیسے لوگ، یہ سارے اہل سنت والجماعت. لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ وہی ہوگا جو آپ علیہ السلام جس طریقے پر ہمیں اور صحابہ کو چھوڑ کر کے اس کو فالو کون کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں. اب میں آپ کو یہ بول رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نشانیاں کیا ہے اہل سنت والجماعت کی. نمبر 1، اہل سنت والجماعت کی نشانیاں. پھر آپ دیکھیں کون ان چیزوں سے ٹکراتے ہیں، تو اس کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فرقہ اور پھر وہ سے کٹ گیا، سچ ہے جو اہل سنت والجماعت سے کٹ گیا وہی تو فرقہ ہے. آپ دیکھیں اس میں سے ابھی آپ خود چن چن کر باہر نکالتے جائیں گے. بالکل. پہلی نشانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دی کہ ابو بکر اور عمر تمام صحابہ میں افضل ترین لوگ ہوں گے. انبیاء کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں افضل کون ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر ہوں گے. دوسری نشانی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت کی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کے نکاح میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں. بالکل صحیح. تیسری نشانی کہ وہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے. بالکل صحیح. چوتھی نشانی یہ ہے کہ نیک ہوگا بد ہوگا دونوں کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پانچویں نشانی یہ ہے کہ حکمران چاہے عادل ہوگا، ظالم ہوگا، لیکن مسلم ہوگا، اس کی پیروی آپ کریں گے. وہ اولی الامر منکم، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس طرح میں آپ کو نشانیاں گنواتا جاؤں گا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کا اپنا تربیت یافتہ ہے. بالکل صحیح. جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں اہل سنت والجماعت ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے.